Assalamu alaikum students, how are you all? This is Oxford Academy School. This is your SST subject of class 5. Now students, we are starting our second chapter. Your first chapter has been finished. Now you will start your second chapter of your book, Security of the Country. It is the duty of every citizen to look after the security of the country. One should neither act nor should allow others to act in a way that could be detrimental to the security of the country. Rumor or spreading of baseless and false news is an instrument used by the enemies to harm a country. During peacetime, rumors are spread to instigate one group against the other to engage them in fighting against one another. During war times, rumors are spread to harass and demoralize the public. As a responsible citizen, it is our duty to see that no rumors or false news are spread. One should not believe in or propagate rumors. When a sensational news is heard, we should check the reliability of the source and also confirm the news before believing it or talking about it with anyone else. Defense against aggression. Freedom is a blessing and slavery is a curse. Patriotism calls for the spirit of sacrifice. Although it is the duty of the armed force to defend the country, yet if the civilians do not cooperate, the job of defending the country becomes difficult. And if the citizens live with unity, harmony, and peace, the job of defending the country becomes easy. Great responsibilities lie on citizens when any occasion arises. Every citizen should cooperate with one another in defending the country. One should think above oneself and perform his duty devotedly and honestly. Every citizen should get civil defense training to be able to help in case of an emergency. When every citizen fulfills his responsibilities and watches out for evildoers, the enemy will never dare to do anything against our motherland. اس چیپٹر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سٹیزنس کی ذمہ داری ہے، ہماری عوام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں. اگر ہم کسی بھی چیز میں حصہ نہیں لیں گے، مطلب کسی بھی سٹیزن ہونے کے ناطے کنٹری کی ہیلپ میں ہم لوگ پارٹ نہیں کریں گے اگر، تو وہ صحیح ہم لوگ سٹیزن نہیں کہلائیں گے. اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے اور نہ ہی دوسروں کو، مطلب اگر ہم لوگ نہیں کرنے دیں گے تو ہم لوگ اپنی کنٹری کی سیکیورٹی کر سکتے ہیں اور ہماری کنٹری کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. افواہ پھیلانے میں اور غلط نیوز ٹی وی پر چلانے کے لیے یہ اینیمیز کا کام ہوتا ہے، دشمنوں کا کام ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی کنٹری کو نقصان پہنچا سکیں. اگر ہمارے ملک میں امن ہے تو جو رومرز ہوتے ہیں، رومرز مطلب افواہ پھیلانے والے، اور جو ہمارے کنٹریز کے دشمن ہوتے ہیں وہ مطلب کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ آپس میں لڑیں، کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں. جب بھی جنگ پہ ہوتی ہے، ڈیورنگ وار ٹائمز، جب بھی جنگ کا وقت ہوتا ہے تو رومرز ہوتے ہیں جو غلط افواہ پھیلاتے ہیں، وہ پبلک میں ہیریس اور پبلک میں غلط افواہیں پھیلاتے ہیں. مطلب ملک کا امن ختم کرنے کے لیے پبلک میں، عوام میں غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، مطلب ان کی آپس میں ان کو لڑواتے ہیں. یہ سب کرتے ہیں جو ہماری کنٹری کے اینیمیز ہوتے ہیں. ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جو بھی رومرز ہوتے ہیں، رومرز افواہ پھیلاتے ہیں اور فالس نیوز پھیلاتے ہیں، ان کو ہم پکڑیں اور ان کو ایسا کام نہ کرنے دیں. اور جب یہ نیوز پہ آ جاتی ہے تو بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں اپنے ملک کی ہر طرح سے حفاظت کرنی چاہیے، کسی بری چیز پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں جو سورس ہے اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. اور جو بھی نیوز ہم لوگ سنتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، ہمیں اس پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. پہلے ہمیں اسے کنفرم کرنا چاہیے کسی سے بات کر کے، پھر ہم اس پہ بلیو کرنا چاہیے. ایسے ہی فضول میں بلیو نہیں کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی فالس نیوز پر. ڈیفینس اگین ایگریشن.
فریڈم جو ہے، آزادی جو ہے ہمارے لیے بلیسنگ ہے، اور سلیوری جو ہے وہ غلامی یعنی وہ ہمارے لیے کیورس ہے۔ پیٹریوٹزم کالڈ دا اسپرٹ آف سیکریفائس، حب الوطنی روح کی سیکریفائس مطلب کہلاتی ہے۔ اور ہماری یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ جو ہماری آرم فورس ہوتی ہے، ہماری آرم فورس جو ہمیں ڈیفینڈ کرتی ہے کنٹری کے لیے، اگر کوئی سویلین کوآپریٹ نہیں کرے گا، تو جو جاب آف ڈیفینڈنگ ہے وہ ہماری کنٹری میں بننا مشکل ہو جائے گی۔ اور اگر ہماری سٹیزنس یونٹی کو، ہارمونی، پیس کو اپنائیں گے تو جو ہمارے پاس جاب آف ڈیفینڈنگ ہے وہ ہمارے لیے وہ بننا جاب آف ڈیفینڈنگ جو کنٹری کے لیے وہ بننا آسان ہو جائے گی۔ جو گریٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہے وہ ہمارے سٹیزنس کے اوپر ہوتی ہے، اور کوئی بھی اوکیزن ہو ان پر ان کا فرض ہے کہ وہ کریں۔ اچھا رسپانسبل سٹیزن وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کی خدمت کرتا ہے۔ ہر سٹیزن کو اپنے ملک کی ڈیفینڈنگ کے لیے مطلب ہر پارٹ لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی سٹیزن کنٹری کے لیے کچھ بھی پرفارم کرتا ہے، اس کی کوئی بھی ڈیوٹی کرتا ہے وہ آنیسٹلی، تو وہ سٹیزن ملک کے لیے بہت خدمت انجام کر سکتا ہے۔ اور ہر سٹیزن کو سول ڈیفنس ٹریننگ لینی چاہیے تاکہ ایمرجنسی کے وقت میں ہم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اور اگر ہر سٹیزن اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرے گا اور کوئی بھی غلط کام ایول ڈورس کو دیکھے گا تو جو ہمارا اینیمی ہوگا اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری مدر لینڈ کو، ہماری کنٹری کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکے۔ The Armed Force. When Pakistan came into being, it had a very small army which was poorly equipped. It has now become one of the best air armies in the world. It has become so advanced that a number of countries send their army officers for training in Pakistan. The ministry which looks after the defense of the country is known as the Ministry of Defense. Nowadays, war is fought on 3 fronts: land, air, and water. Therefore, the armed force of Pakistan consists of land force, air force, and naval force. Pakistan Army. It comprises a major part of Pakistan Armed Force. The army headquarters are in Rawalpindi. The highest officers of Pakistan of the army is called the Chief of the Army Staff, who holds the rank of a general. The army headquarters have different branches to manage the recruitment, training, and welfare of army personnel, procurement and supply of weapons and equipment, security and other defense matters. The Pakistan Army has a number of training institutions. For example, the Pakistan Military Academy at Kakul, the Staff College at Quetta, and the National Defense College at Rawalpindi are very well known. Pakistan Air Force. The Air Force plays a very important role in modern warfare. Within minutes, the fighter and bombers of the Air Force can penetrate into the enemy territories to destroy their position, supplies, and installation. It helps the Army and Navy during military operations. The air headquarters are situated in Islamabad. It is headed by the Chief of Air Staff, who is usually Air Chief Marshal. Like the Army headquarters, the air headquarters have different branches to look after and manage the Air Force. Pakistan Air Force has many establishments for the training of its personnel and maintenance of aircraft. Pakistan Navy. The administrative office of Pakistan Navy is called Naval Headquarters. It is situated in Islamabad. The Navy guards the coast and ports of a country and ensures free movement of ships. The highest officers of Pakistan Navy is called the Chief of Naval Staff, who usually holds the rank of an admiral. The Pakistan Navy has a number of training institutions and colleges. Among the PNS Raibar, PNS Karsaz, and PNS Humalya are important training centers. Armed Force. جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کی آرمی بہت زیادہ غریب تھی، بہت
بہت بیس تھی اور بہت کم تھی، ان کو اتنا اچھا وہ نہیں تھا، ان کی اتنی اچھی ٹریننگ نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ پاکستان اب انہوں نے اتنی ترقی کر لی کہ پاکستان کی جو اب آرمی ہے وہ پورے ملک میں مانی جاتی ہے، اور ایڈوانس سیلف ڈیفینس آ گئے، ایڈوانس ٹریننگس آ گئیں، تو پاکستان کی اب جو آرمی ہے وہ پورے ملک میں مانی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو باہر ملک کے آرمی ٹرینرز ہوتے ہیں ان کو بھی پاکستان میں ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، نہ کہ پاکستان کے آفیسرز آرمی ٹریننگ لینے کے لیے باہر جاتے ہیں، بلکہ باہر کے آفیسرز ٹرینر پاکستان آتے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے۔ اور جو پاکستان کی فائٹ ہوتی ہے، جو ڈیفینس ہوتا ہے، تو وہ تین چیزوں میں ہوتا ہے، ایک لینڈ پہ زمین پر ہوا میں فائٹ ہوتا ہے اور پانی میں بھی فائٹ ہوتا ہے۔ اور جو پاکستان کی آرم فورس ہے وہ لینڈ فورس، ایئر فورس اور نیول فورس تینوں چیزوں کی ٹریننگ دیتی ہے۔ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی جو آرم فورس ہے وہ بہت میجر پارٹس میں مشتمل ہے، کمپرومائز ہے۔ آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ راول پنڈی میں ہے۔ جو ہائیسٹ آفیسر آف پاکستان آرمی ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کہلاتا ہے، جو بہت زیادہ مانا جاتا ہے۔ اور جو آرمی ہیڈ کوارٹرز ہے اس کی بھی برانچز ہوتی ہیں ڈفرینٹ، ٹھیک ہے۔ ریکروٹمنٹ بھرتی ہوتی ہے، ٹریننگ کیا ہوتا ہے، فلاح بہبود کے لیے آرمی کی پرسنل ہوتے ہیں، ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اینڈ جو سپلائی اور ویپنس ہوتے ہیں، جو ہتھیار ہوتے ہیں، اکوپمنٹ ہوتی ہے وہ سیکیورٹی کے لیے، اور بہت ساری چیزیں۔ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، جیسے پاکستان ملٹری اکیڈمی ایٹ ککل ہے، پاکستان کا ملٹری اکیڈمی ہے۔ دا اسٹاف کالج ایٹ کوئٹہ، جو اسٹاف کالج ہے وہ کوئٹہ میں ہے، اینڈ نیشنل ڈیفینس کالج جو ہے وہ راول پنڈی میں ہے۔ پاکستان ایئر فورس، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، ایئر فورس جو ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پیدا کرتی ہے ماڈرن جنگ میں، ماڈرن وارفیئر میں، جنگ میں۔ ود ان منٹس، بہت ایک سیکنڈس کے اندر جو فائٹرز ہوتے ہیں وہ بمباری کرتے ہیں، بامبس پھینکتے ہیں ایئر فورس میں، اور ایئر فورس کے پلین کے ذریعے فائٹ ہوتے ہیں دوسرے ملکوں سے، اور وہ جو بامبس ہوتے ہیں، سپلائز ہوتے ہیں، وہ آرمی کو اور نیوی کو ملٹری آپریشنز کے لیے مطلب بھی چیزیں دیتے ہیں، آرمی ملٹری والے، نیوی والے، ٹھیک ہے۔ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ایئر ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، اور جو اس کا چیف آف ایئر اسٹاف ہے وہ کیا کہلاتا ہے، ایئر چیف مارشل کہلاتا ہے۔ اور جو آرمی ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے بھی بہت ساری برانچز ہوتی ہے ایئر فورس کو مینیج کرنے کے لیے۔ ایئر فورس کی ٹریننگ بہت سی جگہ پر دی جاتی ہے آف مینٹیننس آف ایئر کرافٹ میں۔ پاکستان نیوی، دا ایڈمنسٹریٹو آفس آف پاکستان نیوی، جو ایڈمنسٹریٹو آفس ہوتا ہے پاکستان نیوی کا وہ نیول ہیڈ کوارٹرز کہلاتا ہے، جو کہ اسلام آباد میں سچویٹڈ ہے۔ The Navy guards the coast and the ports of a country and ensure free movement of ships۔ اور جب نیوی کے ٹرینرز جب ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، جیسے اسلام آباد چلے گئے ہیڈ کوارٹرز پر، تو جو ان کی شپس وغیرہ کا ہوتا ہے وہ فری میں ان کو مطلب لے جاتے ہیں، وہاں پر ان کا آنا جانا فری میں ہوتا ہے۔ دا ہائیسٹ آفیسر آف پاکستان، جو ہائیسٹ آفیسر آف پاکستان نیوی جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، دا چیف آف نیول اسٹاف، who holds the rank of admiral، جس نے ایڈمائرل کا رینک لیا ہوا ہوتا ہے۔ پاکستان نیوی کے بھی بہت سارے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ٹریننگ کے، جیسے اور کالجز، جیسے پی این ایس رہبر ہے، پی این ایس کارساز اینڈ پی این ایس ہمالیہ، جو کہ یہ تین ہیں وہ امپورٹنٹ ٹریننگ سینٹرز ہیں پاکستان میں نیوی کے لیے۔ Okay student, I hope you will understand this chapter very clearly. Read 2 to 3 times this chapter thoroughly. If you are facing any difficulty, so you can again watch this video. Okay, thank you for listening. Allah Hafiz.